الفاتحہ الی حضرت احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ووکیلنا وکفیلنا ومعیننا وفریدنا واشرفنا ونورنا ونور عیوننا ونور دیننا ونور قلبنا ونور ایماننا ونور فرقاننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث والرباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہی دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہی دبے لچے، کوئی جانے منہ میں جبا نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا۔ میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارۂ نا نہیں۔ آئیے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور خلاصہ کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم، حضور رحمت للعالمین، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، حضور مطلع ہر سعادت، مقطع ہر زیادت، حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک پیش کریے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج نکاح کی ترغیب کے اندر ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں خطاب اردو زبان کے اندر پیش کروں۔
آپ سبھی کے علم کے اندر یہ بات ہوگی کہ آج سلیمان بھائی کے بیٹے صغیر احمد کی نکاح کی ترغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرمائے جو محبت مولا علی اور ماں فاطمۃ الزہرا کے درمیان تھی، ان کے گھر کو خانہ آباد کرے۔ دراصل نکاح جو ہے نا، اسلام کے اندر ایک مستقل عبادت کا نام نکاح ہے، اور مذہب کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو نکاح نہیں کرتے وہ دھرم گرو کہلاتے ہیں، اور اسلام کے اندر نکاح کا وہ مقام ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اوپر چلے جائیں، کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے نکاح نہ کیا ہو، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ وہ 35-36 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھا لیے گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قرب قیامت زمین پہ آئیں گے تو وہ بھی آ کے نکاح کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد سے بھی نوازے گا۔ آج اس مجمع کے اندر خصوصاً ہم نوجوانوں کی ایک سوچ بن گئی ہے۔ نوجوان اکثر یہ سوچتے ہیں کہ نکاح محض مرد اور عورت کا ملاپ ہے، نکاح محض جسموں کی تسکین کا نام ہے، نکاح محض عورت اور مرد کے آپسی تعلقات کا معاملہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، نکاح وہ ہے کہ نکاح اگر عورت نہ ہو نا تو انسان کو ہر چیز ادھوری لگتی ہے۔ جنت کے اندر پھل بھی نظر آ رہے تھے، جنت کے اندر نہریں بھی تھی، جنت کے اندر حوریں بھی نظر آ رہی تھی، جنت کے اندر باغ بھی تھے، جنت کے اندر محلات بھی تھے، جنت کے اندر اللہ کی ہر نعمت تھی، لیکن پوچھو حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ہر نعمت کے ہونے کے باوجود حضرت آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جنت میں تیری ہر نعمت ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مولا کوئی میرا نہیں ہے، میرے جیسا نہیں ہے، کوئی میرا ہم سفر عطا کر، کوئی میرا رفیق عطا کر، کوئی میرا شفیق عطا کر۔ حضرت آدم مانگ کیا رہے ہیں؟ جنت جیسی نعمت کے اندر عورت کو مانگ رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے، بلکہ پہلے انسان اللہ نے جس کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، اللہ نے جس کو اپنی شکل پہ بنایا، اللہ نے جس کے اندر اپنی روح کو ڈالا، اللہ نے جن کو مسجود ملائکہ بنایا، اللہ نے جن کو اپنا خلیفہ بنایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نعمتیں موجود تھی، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ جنت میں تیری ہر نعمت ہے لیکن کوئی میرے جیسا نہیں ہے، میرا کوئی رفیق عطا کر، میرا کوئی شفیق عطا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر عورت کو مانگ رہے ہیں، اور مولا تیری قدرتوں کا کیا کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کر دی، اور اونگ طاری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا۔ شاید ایک خیال ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی سے ہی عورت کو کیوں بنایا، اللہ دائیں پسلی سے بھی عورت کو بنا سکتا تھا۔ قدرت چاہے تو حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تو ویسے ہی کوئی نئی مٹی بنا کے منگا کے حضرت حوا کی تخلیق ہو جاتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا
انسان کے سر کے بال کے اندر سے حضرت حوا کو بنا سکتا تھا، اگر چاہے تو ہاتھوں کی انگلی سے حضرت حوا کو تخلیق کر دیتا، اگر چاہتا تو پیر کے ناخن سے حضرت حوا کی تخلیق ہو جاتی، لیکن اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا۔ گویا قدرت کہہ رہی ہے کہ اگر سر کے بال سے بناتے تو ہو سکتا ہے کوئی عورت کو سر پہ بٹھا لیتا، اگر پیر کے ناخن سے بناتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان پیروں تلے عورت کو کچل دیتا، اگر انگلیوں سے بناتے تو ہو سکتا ہے کہ اب کوئی انسان عورت کو انگلیوں پہ نچاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا۔ گویا قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بائیں پسلی سے بنایا، اور وہ دل کے قریب ہے۔ جو سر پہ بٹھاتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، جو پیروں میں رکھتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ ہم نے عورت کو بنایا ہے بائیں پسلی سے، اور وہ ہے دل کے قریب، تو عورت ہے دل میں رکھنے کی چیز۔ مطلب حضرت آدم، قدرت نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا، لیکن آج کل دور ایسا ہے، میرے بعد مقرر خصوصی سید غلام مصطفیٰ بابا تشریف لا چکے ہیں، اختصار کے اندر ایک بات بتاتا چلوں۔ آج ماحول ایسا ہے کہ ہم نکاح کو تاخیر سے کرتے ہیں، اور بہت دنوں کے بعد اردو میں بول رہا ہوں ان کی فرمائش کے مطابق، ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو جائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم نے نکاح کو بہت تاخیر سے کر دیا فضولات کی وجہ سے، لیکن نکاح وہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کے اندر جلدی کرو۔ اس دور کے اندر جو صحابہ کرام تھے، معاشی حالت اتنی خراب تھی کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نکاح کیسے کریں، ہم خود کا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ آقا نے فرمایا تم نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالداری عطا کرے۔ اور حضور نے جو محبت کی ہے اپنی ازواج مطہرات سے، آج کہنا آسان لگتا ہے کہ ہم بھی سنت کے مطابق ازدواجی زندگی قائم کر رہے ہیں۔ شاید کوئی حضور کی سنت کے مطابق، کیونکہ جہالت ہماری قوم کے اندر اتنی آ چکی ہے کہ عورتوں کو دیکھ لے یا مردوں کو یا اپنی آنے والی نسلوں کو دیکھ لے، ہر کوئی نکاح کرتا ہے تو ٹی وی سیریل اور فلموں کو دیکھ کے اپنی ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، اور اسلام کے اوپر اتنے وار ہو رہے ہیں، کفار کی طرف سے اتنے اسلام کے اوپر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں بھی غلطی ہماری ہے، کیونکہ ہم نے اپنی عورتوں کو موبائل جیسی بدترین چیز دے دی۔ میرے جملے اگر تلخ لگے تو معاف کیجئے گا، ایک بات بتا چلوں، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی یا آپ کی کوئی بھی گھر کی عورت اگر ضد کرے تو اس کو 1 لاکھ کا گہنا دلا دینا، لیکن 5000 کا سمارٹ فون کبھی مت دینا، کیونکہ آج یہ بھگوا لوٹ ریپ اور کئی طرح سے ہماری قوم کی بیٹیوں کی اس طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور بیٹیوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کہاں محبت کرتے ہیں، کیونکہ ٹی وی پہ بھوکنے والے بہت بھوکتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، حجاب لگا کر اسلام نے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اور میں بار بار کہتا ہوں، اسلام نے جس چیز کے اوپر پردہ لگایا ہے اس کا مطلب ہے وہ چیز اسلام کے اندر قیمتی ہے۔ جہاں اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے مطلب وہ چیز قیمتی بننے کی دلیل ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کے گاؤں کے اندر 1000 قبریں ہوں گی، سب قبریں ننگی ہیں، لیکن ایک قبر ایسی ہے جس کے اوپر غلاف لگا ہوا ہے، تو غلاف کو دیکھ کر کیا پتا چلتا ہے کہ اور قبریں الگ ہے، یہ قبر وہ ہے، نہ کوئی شرابی کی ہے نہ جگاری کی ہے، بلکہ یہ اللہ کے ولی کی قبر۔ مطلب جس قبر پہ پردہ کیا جائے وہ قبر بھی اعلیٰ،
اسی طریقے سے آپ کے گاؤں کے اندر بہت ساری مسجدیں ہوں گی، ہر کچھ کے اندر دیکھ لیجئے، لیکن کسی مسجد پہ پردہ دیکھا آپ نے؟ کہیں پردہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان مسجدوں کے اندر جو سب سے افضل مسجد ہے، جس کو حرم کہتے ہیں، جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، آج بھی اس کو اوپر غلاف لگا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے افضل مسجد ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے جس چیز کو پردہ دیا، عورت کو پردہ دیا، تو عورت قیمتی ہے۔ اسلام وقت نہیں ہے، نہیں تو ہر چیز کو آپ کے ثبوت کے ساتھ پیش کروں کہ اسلام نے کن کن چیزوں کو پردہ دیا۔ اسی طریقے سے کتابیں بہت ہیں، حدیثوں کی بھی کتاب ہے، لیکن کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب ہے قرآن، آج بھی اس کو پیٹی یا غلاف کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو عورتوں کے اوپر جو پردہ ہے وہ ان کو قید نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی قیمتی بننے کی دلیل ہے۔ اور جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد محبت نہیں کرتے، مسلمان محبت نہیں کرتے، میں چیلنج کرتا ہوں، جتنا پیار مسلمان کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنی محبت مسلمانوں نے کی، تم اپنی تاریخ بھول گئے، کم سے کم تاریخ پڑھ لیتے تو یقین آ جاتا کہ مسلمان کتنا پیار کرتے تھے اپنی بیویوں سے۔ بلکہ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے کبھی اپنے عورت کے رخسار کے تل کو دیکھ کر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بسائے۔ اگر بیوی حیات رہے تو اس کے رخسار کے تل کو دیکھ کر ہم نے سمرقند اور بخارا جیسے شہر بسائے، اور اگر بیوی مر گئی تو اس کی یاد کے اندر تاج محل جیسی عمارت بنائی۔ کوئی بتا سکتا ہے جس نے بخارا اور سمرقند بسائے وہ مسلمان تھا؟ اور پورے اخن بھارت کی تاریخ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک عمارت بتا دو جو بیوی کی محبت میں، اس کی یاد میں شوہر نے بنائی ہو۔ لوگ کہتے ہیں شاہجہاں ایسا تھا ویسا تھا، جیسا بھی تھا چھوڑ، پڑھتا میرے نبی کا کلمہ تھا، پڑھتا اپنے نبی پہ کلمہ پڑھتا تھا۔ اور یہ بات اگر آپ کو تسلیم نہیں کرنی تو دوسری بات کروں، اگر شوہر محبت کر لے بیوی سے تو سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے، اور اگر بیوی شوہر سے محبت کر لے تو مکے جیسا شہر اور کعبے جیسی عمارت بنتی ہے۔ وہ میاں بیوی ہی تھے۔ اب اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیں، لیلا مجنو کس قوم کے اندر آئے؟ اسلام کے اندر۔ فرہاد و سیری کس قوم کے اندر آئے؟ اسلام کے اندر۔ شاہجہاں اور ممتاز کس قوم کے اندر آئے؟ اسلام کے اندر۔ حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کس قوم کے ہیں؟ بلکہ ہم انہی کی ملت کے اندر ہیں۔ مکہ کیسے بسا؟ ایک عورت نے شوہر سے محبت کی، ایک عورت کو شوہر اپنے بچے کے ساتھ وادی غیر ذی زرع لے جاتا ہے، اور ایک کھجور کی تھیلی، ایک مسکیزہ پانی کی ہاتھ میں دے کے چلنے لگتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے شوہر سے کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیتے۔ دوسری بار پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، بیٹھ گئی ماں ہاجرہ، بیٹھ گئی ماں ہاجرہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کو کافی ہے۔ وادی غیر ذی زرع بلد امین بن گیا۔ کیوں جلد بازیاں کرتے ہو؟ کیوں تم ٹی وی سیریل اور فلموں کو، تمہاری میرے نوجوانوں قوم کے سرمایہ، تمہاری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، تمہاری زندگی کوئی سیریل نہیں ہے۔ باقاعدہ ان کے اندر ٹیوشن دیا جاتا ہے کہ کیسے ناجائز محبت کرتے ہیں، کیسے لڑکی کو بھگاتے ہیں، کیسے بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں آنے والی نسلوں کو تانے کا شکار بناتے ہو؟ اللہ پہ یقین رکھو۔ جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے اسی وقت تمہارا رشتہ طے ہو گیا تھا، اس کے ساتھ کس لڑکی کی شادی ہونی ہے، لڑکی کے ساتھ کون سے لڑکے کی شادی ہونی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر طے ہو چکا ہے، تقدیر پہ یقین نہیں ہے تم کو۔ اگر بھاگو گے تو بھی وہی ملے گی، نہیں بھاگو گے تو بھی وہی ملے گی۔ بھاگ کے کرو گے شادی، نقصان کیا ہوگا؟ جہاں تمہاری بیوی جائے گی
وہاں تانے ملیں گے کہ یہ بھاگ کے شادی کی ہے اس نے. بچے بڑے ہوں گے تمہارے، بچوں کو تانے ملیں گے اس کی ماں بھاگ کے شادی کی ہے. جوان ہوں گے، کوئی رشتہ، کوئی شریف خاندان آپ کو رشتہ نہیں دے گا، کیونکہ کہیں گے کہ ماں باپ نے بھاگ کے شادی کی ہے، اولاد کیسی ہوگی. اور اگر اللہ پہ یقین رکھو گے تو اللہ کو ملانا آتا ہے، اللہ کو ملانا آتا ہے. میرے اللہ نے کیسے ملایا ہے؟ کبھی سوچا کہ باری تعالیٰ کیا نبی کو بھی کبھی سوتیلے بھائی مارتے ہیں؟ کیا نبی کو بھی کنویں کے اندر پھینکا جاتا ہے؟ کیا نبی کو بھی بازار کے اندر لیلام کیا جاتا ہے؟ کیا نبی کو بھی قید کیا جاتا ہے؟ حقیقتیں تو بتا رہی ہے کہ نبی کے بھائیوں نے نبی کو مارا، نبی کو کنویں کے اندر پھینکا گیا، نبی کو عالم محدودہ پہ بچھایا گیا، نبی کو قید خانے کے اندر قید کیا گیا، نبی کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا. جب حقیقتیں یہ بتا رہی ہے تو کہیں عقیدتیں جواب دیتے ہوئے نظر آتی ہے کہ نادان ابھی تک تو نہیں سمجھا کہ نبی کو ان مرحلوں سے گزارا گیا تاکہ اللہ نے یوسف کو زلیخا سے ملانا تھا. اللہ نے سلیمان کو حضرت بلقیس سے ملایا. اللہ کو ملانا ہوتا ہے. کہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور کہاں حضرت زلیخا ملک شام سے کہیں دور، لیکن اللہ کو ملانا بہت آتا ہے. کبھی سوچا کہاں حضرت امام حسین مدینے کے شہزادے اور کہاں حضرت شہر بانو ایران کی شہزادی، لیکن جب اللہ نے ملانے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں کی جنگ ہوئی ایران سے، اور ایران سے جب جنگ ہوئی تو سارا مال غنیمت، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ سامنے کا لشکر اگر ہار جائے یا بھاگ جائے تو ان کا جو مال بچے، پیسے ہو یا کوئی بھی چیز، عورتیں ہو یا بچے ہو، سب مسلمانوں کے قبضے کے اندر. جب ایران فتح ہوا تو اس میں کچھ عورتیں بھی آئی تھی، اور اس عورتوں میں سے بادشاہ کے گھرانے کی عورتیں بھی تھی، اور کچھ عورتیں ایسی تھی جو سر سے لے کے پاؤں تک زیورات سے لدی ہوئی تھی، اور ایک عورت ایسی تھی جو اپنے زبان کے اندر اپنے لب ہلا رہی تھی، جسے ہم کچھی میں کہتے ہیں نا کپڑا اٹکائی تھی. تو عورت اپنی زبان کے اندر کچھ اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی تھی. تو فاروق اعظم خلیفہ تھا. ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ عورت اپنی زبان کے اندر کیا بول رہی ہے؟ تو صحابی جو ایرانی زبان جانتے تھے آکے عرض کی، فاروق اعظم وہ اپنی زبان کے اندر اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے کہ میرے باپ دادا ایسے تھے، اگر مسلمانوں سے جنگ جیتنا پاسبل ہی نہیں تھا تو جنگ کیوں کی؟ فاروق اعظم نے جب یہ زبانیں سنی تو ان کو لگا کہ لڑکی مسلمان نہیں ہے لیکن بہت پاک دامن اور پرہیزگار ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ فاروق اعظم اگر لڑکی اتنی اچھی ہے تو آپ شادی کر لیں. فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، اگر بادشاہ کے گھر کے شہزادی ہے تو ہمارے یہاں ایک بادشاہ ہے جو کائنات کے مالک ہے، جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ بادشاہ ان کا ایک شہزادہ ہے. داخل ہوئے اور ام المومنین، مومنوں کی ماں بن گئی. میرے رب کو ملانا بہت آتا ہے. تم یقین رکھو اپنے رب پر، جلد بازی نہ کرو، جلد بازی کا شکار مت بنا کرو، کیونکہ اس کے اندر تمہاری بدنامی ہوگی. اللہ نے جو رشتہ تمہارے لیے لکھا ہے، جو عورت تمہارے حصے کے اندر ہے، وہ ضرور کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تم کو ملا دے. اور عورت سے محبت کرے، اس کے ساتھ منافقت نہ کرے، اس کے ساتھ دورہ رویہ نہ کرے. منافقت کیا کہ گھر کے اندر جائے تو میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور باہر نکلے تو کتے کی طرح ادھر ادھر نظریں تکتا پھرے، یا بلی کی طرح چھچروں کے اندر نیت رکھے. ایسا رویہ نہ کرے. جو تمہارے نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہے اس سے ایسی محبت کرے. حضور فرماتے ہیں جو شخص عورت سے منافقت کرتا ہے یا عورت کو گھر کے اندر سسکتا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ چاہے پورا سال بھر عبادت کرے، روزے رکھے یا حج کو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دے گا.
اور عورتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، مرد کی طاقت کے حساب سے مانگے۔ آج کل عورتوں کی عادت بن چکی ہے کہ فلاں پڑوس میں اگر شادی ہوگی، پڑوس والوں نے، پڑوس کی عورتوں نے نئے کپڑے خریدے ہوں گے تو یہ شوہر بیچارہ مہینے کے 3,000 کماتا ہے اور اس کو 5,000 والا ڈریس چاہیے۔ اس کے طاقت سے باہر مانگو گی، اس کی کردار کا خیال نہیں کرو، اس کی آمدنی کا خیال نہیں کرو گی۔ آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے مرد کی استطاعت سے زیادہ مانگتی ہے، آقا فرماتے ہیں اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور جو عورت اپنے مرد سے اتفاق کے ساتھ، اس کے رویے کے مطابق، اس کے غصے پہ صبر کر کے جو زندگی گزارتی ہے، آقا فرماتے ہیں اس عورت کو میرا پڑوس نصیب ہوگا۔ بس آخری ایک واقعہ، میں آ رہا تھا تو فون کر کے مجھ سے کہا گیا تھا کہ آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا وہ ضرور بیان کرنا۔ حالانکہ الحمدللہ بابا صاحب کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعا سے میرے ذہن کے اندر وہ واقعہ تھا، لیکن کبھی بھی نعت خواں کو فرمائش کی جا سکتی ہے لیکن خطیبوں کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیچارے مطالعہ کر کے، یاد کر کے کچھ ذہن بنا کے آتے ہیں اور بیچ میں، کیونکہ حضور کا نکاح بیان کرنا ہے، پورا تو نہیں ہو سکے گا لیکن اختصار کے اندر جو کچھ روایتیں ہیں، ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ اپنے لفظوں کے اندر بیان کرتا ہوں۔ آج کل کیونکہ اس کی ضرورت بھی ہے اور آقا کا نکاح ہو جائے، ہماری پوری یہ دعائیں ہیں کہ حضور کا نکاح اگر کس گھر کے اندر پڑھا جائے، جس کا نکاح ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت ان کے اندر بھی عطا کرے۔ کیونکہ آج کل جو مشہور ہے اور کچھ یہودی اور نصرانی جو عقائد رکھتے ہیں اور کچھ مسلمان کہلانے والے بھی اس عقیدوں کو اپنے اندر لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کیا، وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامنے سے کیا تھا۔ دراصل ایسی کچھ بات نہیں ہوئی تھی۔ اصل بات کیا ہے؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھی، اماں خدیجۃ الکبریٰ، دورے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور تیسری بار نکاح کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اتنی مالدار تھی کہ آپ کو اس دور میں ملکہ عرب کے نام سے جانا جاتا تھا، ملکہ تجار، ملکہ عرب، اتنی مالدار تھی۔ اور عرب کے جو سردار تھے، قریش کے سردار اور عرب کے دغیر جو سردار تھے قافلے والے، ان کی یہ تمنا تھی کہ کچھ بھی کر کے خدیجہ سے نکاح کر لے تاکہ نکاح کی وجہ سے بیوی کا مال شوہر کے قبضے میں آ جائے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بیوی کا مال شوہر کے قبضے میں نہیں آتا، لیکن وہ دور جہالت تھا اور اس دور کے اندر ہر کوئی حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام دیتا اور حضرت خدیجہ بے مروتی کے ساتھ بغیر کوئی ڈائریکٹ ان کو منع کر دی تھی۔ تو اتنی بڑی عرب کی مالدار عورت اور بہت بڑی تاجرہ، اور جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر عورت اکیلی ہو تو سب رشتہ دار والے یا گاؤں والوں کی نظر رہتی ہے کہ کچھ بھی کر کے اس کا مال لوٹ لیں یا اس کا مال ہڑپ لیں۔ تو حضرت خدیجہ کے جو قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے تو لوگوں کی یہ کوشش رہتی تھی کہ ان کے قافلوں کو لوٹا جائے، بیوہ عورت ہے، ان کے قافلے کو لوٹ لیں، کہیں سے بھی مال ان کا چھین لیں۔ تو مال لوٹنے کی خوف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے بات کی کہ نفیسہ، یہ عرب کے سردار میرا مال لوٹنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی ترغیب ہو جائے کہ میرا مال تجارت کے لیے نکل بھی جائے اور صحیح سلامت میرا مال واپس آ جائے۔ تو نفیسہ جو تھی بڑی عقل مند تھی،
اس نے خدیجہ ایک آدمی ہے جو آپ کے مال کو محفوظ کر سکتا ہے، اور وہ آپ کے خاندان کا ہی فرد ہے، جس کا نام ہے ابو طالب۔ یہ حضرت مولا علی کے والد حضرت ابو طالب سے بات کرو۔ تو حضرت خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آئے۔ حضرت ابو طالب آئے تو حضرت خدیجہ نے ڈائریکٹ یہ بات کی کہ ابو طالب تم بیواؤں کی خبر نہیں لیتے ہو۔ بس یہ ایسے ہی کہا، لیکن حضرت خدیجہ اتنی مالدار تھی، کئی غریبوں کئی فقیروں کو مال عطا کیا کرتی تھی۔ ابو طالب نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ کفار جو ہیں، یہ مکے کے جو سردار ہیں، میرا مال لوٹنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی ترغیب ہو جائے کہ میرا مال محفوظ ہو جائے۔ وہاں سے ابو طالب نکلے اور حرم کے ارد گرد، حرم کے صحن کے اندر جو گنڈے موالی اور سردار جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں گئے اور ان سے جا کر کہا کہ کیا میں تم کو ایسا مشورہ نہ دوں جن سے تم مالدار ہو جاؤ؟ تو گنڈے موالی جو تھے سب بیگا جو جمع ہو گئے اور کہنے لگے ہاں ابو طالب ایسا مشورہ ہم کو دو کہ ہم مالدار ہو جائیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک کام کرو، خدیجہ کے مال کے ساتھ اپنا مال لگاؤ، ان کا پارٹنر بن جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو طالب کیوں ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہم کیسے خدیجہ کے پارٹنر بن سکتے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک کام کرو، میں کہتا ہوں کہ آدھے مال کا پارٹنر بن جاؤ، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہو اس کے مال کے اندر انویسٹ کرو، اور بعد میں جو نفع ہو پرسنٹیج کے اعتبار سے لے لینا۔ تو یہ سب خوش ہو گئے اور اپنا مال حضرت خدیجہ کے قافلے کے اندر لگا دیا، اور پھر سب گنڈے موالیوں کی ایک زبان ہو گئی کہ آج کے بعد مکے کے اندر اگر خدیجہ کا مال کسی نے لوٹا تو اس کی آنکھ نکال لیں گے۔ مکے کے اندر تو ان کا قافلہ صحیح سلامت اور محفوظ ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ ابو طالب تم نے مکے تک تو میرا مال محفوظ کر دیا، مکے تک تو مال محفوظ ہو گیا، میرا مال ایران بھی جاتا ہے، ملک شام بھی جاتا ہے، بصرہ بھی جاتا ہے، وہاں تک کون جائے گا؟ ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے لیے کوئی اور انتظام کر لے۔ خدیجہ نے کہا کہ ابو طالب کچھ بھی کر کے میرے لیے کچھ ایسا انتظام کر دو کہ میرا مال صحیح سلامت واپس آ جائے۔ تو نفیسہ نے کہہ رکھا تھا کہ ابو طالب کا جو بھتیجا ہے اس کا نام محمد ہے، اور وہ صادق الوعد الامین کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ہو بہو نقل کر رہا ہوں، اس لیے حضور کا نام لوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑا کریں۔ میں نقل کر رہا ہوں ناقل کی حیثیت سے، ترتیب جملوں کو ترتیب دینے کے لیے ہو بہو نقل کر رہا ہوں۔ جب حضور کا ذکر آیا کہ تمہارا ایک بھتیجا بھی ہے تو ابو طالب نے فوراً کہا خدیجہ میرا بھتیجا کبھی مزدوری نہیں کرے گا، ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے مزدوری نہیں کی۔ خدیجہ نے بہت اصرار کیا تو ابو طالب نے کہا خدیجہ ٹھیک ہے، اگر اتنا اصرار کر رہی ہو تو ایک کام کرو، میں اپنے بھتیجے سے بات کرتا ہوں، میرے بھتیجے کی ایک کمزوری ہے، حالانکہ حضور کی کوئی کمزوری نہیں ہے، حضور کمزور نہیں ہے، حضور کے اندر خوبیاں ہی خوبی ہے، لیکن جس کو کمزوری کہا جا رہا ہے اس کو سنیے گا، کمزوری کس کو کہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں میرے بھتیجے سے۔ وہاں سے ابو طالب حضور کے پاس آئے اور کہا بھتیجے محمد، خدیجہ جو ہے بڑی مالدار ہے اور تیری بھی مجھے فکر ہے، میری معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے اور تو جوان ہو گیا، 25 سال کے حضور ہو گئے تھے، تیری بھی شادی کرنی ہے، مجھے کچھ پیسوں کا انتظام ہو، اس لیے خدیجہ تاجر ہے بہت بڑی اور اس کا قافلہ جا رہا ہے، تو اگر اس قافلے میں جائے گا تو وہ جتنا مال دوسروں کو دیتی ہے اس سے ڈبل دے گی۔ حضور نے فوراً کہا چچا میں کہاں مزدوری کروں گا، ارے جو کائنات کا مالک بنا کر بھیجا گیا تھا وہ مزدوری کہاں سے کریں گے؟ حضور نے جب کہا میں مزدوری نہیں کروں گا تو جس کمزوری کا ذکر کیا تھا ابو طالب نے کہ کمزوری ہے، وہ کمزوری کیا تھی؟ دراصل وہ میرے حضور کی خوبی ہے،
ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے خدیجہ بیوہ ہے، اور حضور کبھی بیوہ کی مدد سے انکار نہیں کیا کرتے تھے، بیوہ کی فوراً مدد کرتے تھے۔ جب سنا نا بیوہ ہے تو کہا چچا ٹھیک ہے، خدیجہ کا گھر کہاں ہے، میں فوراً جاؤں گا اور تجارت کے معاملے طے کر کے اس سے بات چیت کر کے واپس آپ سے بات کرتا ہوں۔ خدیجہ کے گھر کا ایڈریس دیا، اور یہ بات یاد رکھنا، حضور نے نہ آج تک جو کہتے ہیں نا، اور یہودی اور نصرانی ان لوگوں نے ایسی روایتیں اور ہمارے مسلمان کہلانے والے کچھ فرقے اپنی کتابوں کے اندر لکھ چکے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار نکاح کا پیغام بھیجا ماں خدیجہ کو، اور ماں خدیجہ کے والد، حالانکہ سیرت کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جب حضور کی شادی ہوئی اس وقت حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور انہوں نے جو لکھا ہے کہ ان کے والد کو شراب پلا کر شراب کے نشے کے اندر نکاح کروایا گیا۔ یہ آپ کو پتا چلے گا کہ نکاح کیسے ہوا۔ حضور نے نہ خدیجہ کو دیکھا تھا، نہ خدیجہ نے حضور کو دیکھا تھا، اور آپ سوچتے ہوں گے ایک گاؤں کے اندر رہتے تھے پھر بھی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ شریفوں کی یہی تو علامت ہے۔ حضرت خدیجہ اس دور کے اندر طاہرہ اور پاکیزہ کے لقب سے جانی جاتی تھی، اور حضور صادق الوعد الامین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ اور یہ جو گھاٹ کا 12 گھاٹ کا پانی پیتے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون سے گھر میں کون سی عورت ہے، لیکن جو شریف ہوتے ہیں شریفوں کی عادت تو یہ ہوتی ہے وہ گھروں کی بھابیوں کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھتے۔ شریف تو یہ ہوا کرتے، حضور نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب حضور حضرت خدیجہ کے گھر پہ گئے تو اس سے کچھ پہلے حضرت خدیجہ کو ایک خواب آیا تھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا اور میری گود میں آ گیا۔ اس خواب کی جب تعبیر اپنے چچا زاد بھائی سے کروائی ورقہ بن نوفل سے، تو اس نے کہا کہ خدیجہ نبی آخر الزماں پیدا ہو چکے ہیں، اور اگر تیرا خواب سچا ہے تو تو ان کی بیوی بنے گی اور ان پر سب سے پہلے ایمان لائے گی۔ لیکن حضرت خدیجہ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ مکے کے آوارہ لوگ جو ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، جو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، جو کعبے کے اندر بت رکھ کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن حضرت خدیجہ نے آج تک حضور سے ملاقات نہیں کی، نہ دیکھا تھا۔ جب حضور حضرت ابو طالب کے کہنے کے مطابق جب گھر پہ آئے تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے کہ میرا جو گھر تھا جہاں سے سورج نکلتا ہے، مطلب مشرق سے سورج نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، تو میرا جو گھر تھا سورج کے بالکل اپوزٹ تھا، مطلب نہ میرے گھر کی دیوار نہ میرے گھر کے دروازے پہ سورج نکلتا تھا تب شعاع گرتی تھی، نہ ڈوبتا تھا تب شعاع گرتی تھی، مطلب سورج کی روشنی میرے گھر کے دروازے پہ نہیں گرتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اندر کام کر رہی تھی اور میری جو پیٹھ تھی دروازے کی طرف تھی اور میرا جو منہ تھا دیوار کی طرف تھا، اور میں کام کر رہی تھی۔ اچانک کیا ہوا کہ اچانک سے سورج کی شعاعیں میرے گھر کے اندر داخل ہوئی، تو میں شعاعوں کو دیکھ کر روشنی کو دیکھ کر حیرت کے اندر آ گئی کہ یا اللہ، اے خدا، یہ کیسی قدرت ہے؟ کیا کائنات، کیا قدرت نے اپنا نظام بدل دیا؟ کیا سورج الٹی دشا سے نکلا ہے؟ کیا سورج کی شعاعیں آج میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ دنیا کا سورج نہیں بلکہ حضرت آمنہ کا سورج محمد مصطفیٰ تھے، جن کے چہرے سے روشنی اجاگر ہو کر خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ دروازے پہ ایک باریک پردہ لگا ہوا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا تو ایک حسین و جمیل، مطلب گویا کہ عرش نشین ایک فرشتہ زمین پہ اتر آیا۔ دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ مکے کا رہنے والا ہے۔ جب انہوں نے کلام کیا کہ خدیجہ گھر پہ ہے تو میں نے کہا کہ ہاں میں خدیجہ ہوں، کیا کام ہے؟ تو فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے اور تجارت کے لیے تمہیں ایک شخص کی ضرورت تھی اور میری ضرورت تھی تم کو، تو میں آیا ہوں، کیا معاملات ہیں یہ طے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سب معاملات طے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ حضور کی جو پردے کے پیچھے سے حضور کو دیکھا تھا وہ شکل و صورت حضور کی حضرت خدیجہ کے ذہن میں گھوم رہی تھی، اور حضرت خدیجہ توریت اور زبور کی عالمہ تھی، ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو بہت پڑھایا تھا۔
تو توریت کھولا اور وہاں پہ جو نبی آخر الزماں کا باب تھا وہ باب کھولا، جو نبی آخر الزماں کی صفتیں اس باب کے اندر بیان کی ہوئی تھی، جو یہاں تھی وہ پردے کے پیچھے کھڑے رہنے والے مصطفیٰ جان رحمت کے اندر تھی۔ یہاں ہونٹوں کا باب پڑھتے تو وہاں ہونٹ نظر آتے، یہاں آنکھیں دیکھتے تو وہاں کی آنکھیں یاد آ جاتی۔ اب خدیجہ کو لگ گیا کہ شاید ہو نہ ہو نبی آخر الزماں یہی ہے۔ جب صبح ہوئی، اختصار کے اندر بیان کرتا ہوں، شاید 10 منٹ اور ہے میرے پاس، اختصار کے اندر بس کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جب صبح ہوئی تو قافلہ آیا اور اس قافلے کے اندر بہت سارے لوگ تھے، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو بکر صدیق بھی تھے۔ ابھی وہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تقریباً صدیق اکبر ابھی صدیق نہیں تھے، ابو بکر تھے، ان کی عمر تقریباً 23 سال کی ہوگی اور حضور کی عمر تقریباً 25 سال کی ہوگی۔ جب قافلہ آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے وفادار غلام جو میسرہ تھا، میسرہ کو بلا کر کہا کہ میسرہ جب بھی تجارت کے لیے تجھے بھیجتی ہوں تو بس ایک ہی بات کہتی ہوں کہ دیکھنا مال کتنا بکا، کتنا نفع ہوا، کتنے امانت میں خیانت کی، کتنا میرا مال کھایا، یہ سب نوٹ کرنا، لیکن میسرہ آج ایسے شخص کے ساتھ تجھے بھیج رہی ہوں کہ آج مال پہ توجہ مت کرنا، بس آج صرف محمد مصطفیٰ کو دیکھنا، وہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے غسل کرتے ہیں، اور سب ان کی زندگی کو سفر کے اندر سب دیکھ کر آ کر مجھے سچی رپورٹ دینا ان کے اندر عیب کتنے ہیں، عیب۔ جب قافلہ نکلا تو میسرہ سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ ابھی تو غلاموں والا اونٹ ان کو دے رہی ہوں، لیکن مکے کی سرحد جب تم پار کر جاؤ تو وہ جو آقا والا اونٹ ہوتا ہے جس کو فربا کہا جاتا ہے، فربا پہ محمد کو بٹھانا اور تم اتر جانا۔ مکے کی سرحد سے باہر گئے اور ابو جہل پہلے سے حاسد تھا، حضور کے حسن کے اوپر حسد تھا اس کو۔ جب میسرہ نے حضور کو فربا اونٹ پر بٹھایا تو ابو جہل نے کہا کہ اے میسرہ کیا کر رہا ہے، یہ محمد یتیم ہے، اس سے بھاری کام لے، بھاری بھرکم کام لے، ابھی سے فربا اونٹ پر بٹھا رہا ہے، یہ آلسی ہو جائے گا۔ تو میسرہ نے کہا کہ تو چپ ہو جا، تو میرا آقا نہیں ہے، میری آقا خدیجہ ہے، اس نے جو کہا ہے اس پہ اوپر عمل کروں گا۔ آگے چلا قافلہ، تھوڑی دیر ہوئی تو اونٹ بیٹھ گئے، اور جب جانور بیٹھ جائے نا، کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے، مفتی ہو یا کوئی بھی ہو آ کے اٹھائے نہیں اٹھے گا، اور یہ معاملے قربانی کے دنوں میں بہت ہوتے ہیں، اس کو اٹھا سکتے ہیں تو صرف قریش برادری والی، اور اس کو اپنی اصطلاحات کے اندر ماتل جانور کہتے ہیں، جو بیٹھ جاتا ہے کتنا بھی دم پیل پیل کے تھک جاؤ اٹھے گا نہیں۔ تو 2 اونٹ تھک کے بیٹھ گئے، میسرہ آیا حضور کے پاس کہ محمد چلیے اونٹ بیٹھ گئے، ہمارے 2 اونٹ اٹھ نہیں رہے۔ ابو جہل نے کہا یہ ڈاکٹر تھوڑی ہے جو اونٹوں کو اٹھا دے گا، ایک کام کر دم پیل۔ میسرہ نے کہا دم پیل پیل کے تھک گیا، اٹھ نہیں رہے۔ حضور اونٹ سے اترے اور جو 2 اونٹ بیٹھ گئے تھے حضور صرف ان کو چہرہ دکھانے گئے، چہرہ دیکھ کے اونٹ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اونٹ کھڑے ہو گئے۔ یہ سب دیکھ رہے تھے، میسرہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جب قافلے والے چلتے ہیں گرد اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے، سب کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، سب کے چہرے پہ دھول لگتی ہے، لیکن یہ محمد کیسے ہے، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، ان کے چہرے پہ دھول نہیں لگتی، سب دھوپ کے اندر چلتے ہیں لیکن بادل ان کے اوپر سایہ کرتا ہے۔ سب دیکھ رہے تھے، لیکن کہا گیا ہے جن کی دلوں پہ بدبختی کی مہر لگ جائے ان کو سب یہ چیزیں نہیں دکھا کرتی۔ جیسے امام حسین، سب کو پتا تھا حضور کے نواسے، سامنے بھی مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، لیکن بدبختی کی مہر لگ جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اونٹ کھڑے ہو گئے، بادل سایہ کر رہے تھے، آگے گئے تو ایک درخت تھا، درخت کے سائے کے اندر پورا قافلہ بیٹھ گیا۔ حضور آخری میں آئے، میسرہ دیکھ رہا تھا کہ اب تو کوئی چھاؤں نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے جس چھاؤں کے اندر حضور آرام فرمائے، لیکن میسرہ نے دیکھا حضور دھوپ کے اندر جب کھڑے ہوئے تو درخت اپنی ٹہنیاں پھیلا پھیلا کر حضور پہ سایہ کرنے لگا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک خانقاہ کہہ لو نہیں بلکہ ایک گرجا گھر کہہ لو،
وہاں پہ ایک نستورہ راہب رہتا تھا. اس نے جب دیکھا تو فوراً چہرے کی چمک اور قافلے کی دھمک دیکھ کر سمجھ گیا کہ ضرور وہی قافلہ ہے جس کا ذکر توریت کے اندر آیا ہے. قافلے کے پاس گیا اور میسرہ سے ملاقات کی اور کہنے لگا تو میسرہ آئے؟ ہاں میں میسرہ ہوں. اور تیرے ساتھ جو آئے ہیں ان کا نام محمد ہے؟ ہاں محمد ہے. ایک کام کر, کچھ بھی کر کے ان محمد کو میرے گرجا کے اندر لے آ. میسرہ نے کہا ٹھیک ہے لے آتا ہوں. میسرہ گیا حضور کے پاس, کچھ بھی بہت منوایا حضور کو. حضور چلیے آپ میرے دوست ہیں. وہ گرجا گھر کے اندر اس نے بلایا ہے. حضور جب گئے, میسرہ کہتا ہے کہ وہ راہب ایک صندوق نکلتا ہے اور صندوق کھولتا ہے. اس کے اندر سے کچھ تصویریں نکلتی ہیں, کچھ پینٹنگ نکلتی ہے, تصویر دیکھتا ہے رکھتا ہے, دیکھتا ہے رکھتا ہے. ایک تصویر ایسی ہوتی ہے جو ہم کو دکھاتا ہے. میسرہ کہتا ہے کہ وہ تصویر حضور کی تھی, جیسے محمد تھے ایسی تصویر اس نستورہ راہب کے پاس موجود تھی. میں نے کہا یہ تصویر تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا چپ ہو جا, یہ تصویر میرے پاس نہیں آئی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے آئی تھی, موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور وراثت در وراثت آج میرے پاس موجود ہے. میسرہ ڈر گیا, حضور کے لے کر کھڑا ہو گیا. نستورہ نے کہا میسرہ ڈر مت اور آج گواہی دے, آج تو گواہ ہو جا. ابھی انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا لیکن تو گواہ رہنا کہ آج سے میں ان کے اوپر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہوں, ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں. حضور مسکرائے اور قافلہ آگے جاری ہوا. اختصار کے اندر بیان کرتا چلوں تو آخر میں جب حضور نے خرید و فروخت کرنے لگے, مال بہت بک گیا. جو مال 10 دن میں بکتا تھا وہ مال 3 دن کے اندر حضور کی برکت کی وجہ سے سب مال بک گیا. جو نفع ہوتا تھا ایک روایت کے مطابق دگنا نفع, دوسری روایت کے مطابق 10 گنا نفع جب ہوا تو سب حسد کرنے لگے. اور بیچ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک خرید و فروخت جب کرنے آتے ہیں نا, آپ تجارت کر رہے ہوں یا کوئی آپ کا بزنس ہو تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قسم دے دیتے تو جی ماں جا سوئی تو سچو چوکٹلے میں آئے گا. تو اس دور میں بھی یہ تھا. تو ایک آیا حضور کے پاس اور کہنے لگا کہ تمہیں لات و حبل کی قسم. حضور غصہ ہو گئے. مکے والوں کی بدترین سے بدترین جملہ مجھے یہی لگتا ہے جو یہ لات و حبل کی قسم کھاتے ہیں. خدا کی قسم لات و حبل سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں کہ ان کے قریب سے نکلتا ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں. میں خدا کا ماننے والا ہوں, آسمانوں کے رب کا ماننے والا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ تم کیا قریش میں سے ہو؟ ہاں قریش میں سے ہوں. تو میسرہ سے کہنے لگا کہ فوراً ان کو تو اپنے گھر پہ لے جا, فوراً مکے لے جا. اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا تو ان کا قتل کر دیں گے. اب میسرہ المختصر, میسرہ جب پہلے ہی خط لکھ کر خدیجہ کو بھیج چکا تھا کہ خدیجہ مال لے کر آ رہے ہیں, بہت نفع ہوا ہے, بہت مال کمایا ہے. جب پہنچا تو جو قافلہ آ رہا تھا, حضرت خدیجہ اپنی چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھ رہی تھی کہ قافلہ کیسے آ رہا ہے. جب قافلہ آ رہا تھا تو وہی ماحول تھا, گرد اڑ رہی تھی, دھول اڑ رہی تھی, لیکن اس دھول کے اندر بھی حضور کا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا. کسی نے کہا ہے نا چاند پہ دھول ڈالنے سے چاند میلا نہیں ہوتا. ابھی سوچئے کہ چاند کتنا کلومیٹر دور ہے, یہاں سے دھول پھینکیں گے تو چاند پہ پہنچے گی کب؟ ہو سکتا ہے شاعر نے حضور کا چہرہ دیکھ کر کہا ہو کہ وہ چاند نہیں, میں آمنہ کی چاند کی بات کرتا ہوں. چاہے کتنی بھی ریگستان کی دھول اڑے, حضور کا چہرہ پھول دھول کے اندر بھی بالکل چاند کی طرف چمکتا نظر آ رہا. اب جب میسرہ پہنچا, خدیجہ الکبریٰ کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا خدیجہ بہت مال کمایا ہے, بہت نفع ہوا ہے. خدیجہ نے کہا کہ میسرہ چپ ہو جا, کیا میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو مال کی رپورٹ آ کر دے؟ میں نے تجھ سے کیا کہا تھا, اگر سچی رپورٹ دے گا میسرہ تجھے میں آزاد کر دوں گی اور جتنا نفع ہوا ہے اس کا آدھا مال میں تجھے عطا کر دوں گی, بس سچی رپورٹ دینا. بس تو مجھے یہ بتا دے پورے سفر کے اندر تو نے محمد کے اندر عیب کتنے دیکھے, کتنے عیب تھے, بس میسرہ عیب گنوا دے, میں تجھے مان لوں گی. میسرہ نے کہا خدیجہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, بس میں کہتا ہوں جو تو عیب کی بات کرتی ہے ان کے اندر ایک بھی عیب نہیں ہے بلکہ خوبیاں ہی خوبی ہے. جب وہ چلتے تھے
تھے تو ان کو پسینہ آتا تھا تو پسینے کے اندر بدبو کی جگہ ہم کو خوشبو آیا کیا کرتی تھی. جب چلتے تھے تو سارا قافلہ گرد کی وجہ سے میلا ہو جایا کرتا تھا, لیکن پورے قافلے کے اندر ہم نے ان کو میلا ہوتے ہوئے نہ دیکھا. ان کے چہرے پہ گرد نہیں لگتی تھی. میسرہ کو کہا گیا میسرہ عیب بتا عیب. میسرہ نے کہا عیب سننا چاہتی ہے تو سن. جب ہم آگے بڑھے تو درخت کے اوپر جس درخت سے آپ ٹیک لگاتے وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا اور درخت کے اندر پھل لگ جایا کرتے تھے. ایک درخت کے پاس ہم گئے, چھاؤں نہیں بچی تھی, چھاؤں نہیں بچی تھی, سب چھاؤں کے اندر آ کر بیٹھ گئے تھے. حضور آخری میں آئے, درخت نے ٹہنیاں پھیلا پھیلا کر حضور کے اوپر چھاؤں کی. ایک بار ایسا ہوا ایک راہب نستورہ نام کا راہب ان کے اوپر ایمان لانے کی باتیں کیا کرتا تھا. لات و حبل کی قسم کھانے والا مجھ سے کہنے لگا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے, ان کو جلدی لے جا نہیں تو یہودی ان کو قتل کر دیں گے. خدیجہ اگر تو میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے, پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر صرف ایک یہی شخص ہے جس کو خدا نے بے عیب پیدا کیا, ان کے اندر کوئی عیب نہیں. جب خدیجہ نے یہ سنا نفیسہ سے مسکرا کر کہا نفیسہ اپنا کام ہو گیا, اپنا کام ہو گیا, جس کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا. اب خدیجۃ الکبریٰ نے نفیسہ سے کہا کہ نفیسہ جلدی جا اور میرا نکاح کا پیغام ان کو سنا دے, کچھ بھی کرے. اب کہاں حضور نے مانگا ڈالا, کہاں حضور نے نکاح کا پیغام دیا. نکاح کا پیغام کون دے رہا ہے؟ حضرت خدیجہ. اور حضور نے تو قربانی دی ہے. حضور اتنے حسین تھے, اتنے خوبصورت تھے, مکے میں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور. اور 25 سال کی جوانی کے اندر 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت سے نکاح کرنا کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن تعلیم امت کے لیے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ بیوہ منوس نہیں ہوتی, بیوہ بری نہیں ہوتی, بیوہ سے نکاح کرنا میری مصطفیٰ کی سنت ہے. اب خدیجہ نے جب نفیسہ کو بھیجا, نفیسہ حضور کی بارگاہ میں آئی, کہنے لگی بھتیجے محمد تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے کہا کہ میرے پاس ابھی کچھ ہے نہیں, معاشی حالت خراب ہے, کچھ گھر نہیں ہے, چچا کے ساتھ رہ رہا ہوں, مجھے لڑکی کون دے گا؟ نفیسہ نے کہا کہ اگر گھر کا انتظام ہو جائے اور نکاح کا بھی انتظام ہو جائے تو. حضور نے کہا ایسا کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے. تب حضور کے جواب سنیے گا. حضور نے کہا نفیسہ شریفوں کے رشتے ایسے رستے پہ طے نہیں ہوتے, شریفوں کے رشتے ایسے روڈ پہ طے نہیں ہوتے. میرا سرپرست ابو طالب میرا چچا ابھی حیات ہے, ان کے پاس جا اور میرے رشتے کی بات کر. آج جو ہم انٹرنیٹ کے اوپر فون کے اوپر جو رشتے طے کر لیتے ہیں, شریف رشتے روبرو طے ہوتے ہیں, دونوں خاندان آپس میں ملتے ہیں. اب المختصر نفیسہ نے پیغام بھیجا, حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا حضرت ابو طالب کے پاس کہ مجھے نکاح کرنی. حضرت ابو طالب مان گئے, اور کتنی خوش نصیب, کتنا عظیم دن ہوگا وہ. آج کوئی گوری چمڑی والا یا کوئی اچھا دکھنے والا امامہ باندھتا ہے, کتنا خوبصورت لگتا ہے, کتنا حسین لگتا ہے. باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ, رشتہ داروں کے چہرے پہ مسکراہٹ, دوستوں کے چہرے پہ مسکراہٹ, کیونکہ آج یہ دولہا بنا ہے. دولہا آج معمولی انسان دولہا بنتا ہے تو کتنا حسین لگتا ہے. ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, رشتہ داروں کی پھوپھیوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا شہزادہ, ہمارا بھتیجا, ہمارا بھانجا دولہا بنا ہے. اندازہ لگائیے وہ معراج کا دولہا جب دولہا بنا ہوگا, حوریں بھی رشک کر رہی ہوگی آسمانوں سے. اور کیسی بارات تھی, ایک طرف حضرت امیر حمزہ, ایک طرف ابو بکر صدیق, حضرت عباس, حضرت کئی سارے پیچھے عظیم جو بعد میں صحابہ بنے ان کی بارات کے ساتھ شامل ہوئے ہوں گے. اس طرح سے حضور کا نکاح ہوا. حالانکہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان کا نکاح پڑھوں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.